حضرت مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ کو سنایا کرتے تھے۔ لاہور کا ایک نوجوان لڑکا تھا گوالا، یعنی وہ گائے پالتا تھا اور ان کا دودھ نکالتا تھا، بیچتا تھا۔ اب یہ گوالا لوگ ہوتے ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن اس نوجوان کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ بہت تھا، اللہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ چنانچہ وہ ہر وقت دعائیں مانگتا رہتا تھا، اے اللہ مجھے اپنا گھر دکھا دے، مجھے اپنا گھر دکھا دے۔ وسائل بھی نہیں تھے۔ اللہ کی شان کے حج کا موسم آ گیا اور لوگ حج کے لیے جانے لگے۔ اس نے سنا تو وہ جذبے میں آ گیا، جی مجھے تو حج پہ جانا ہے۔ بھئی تم نے پاسپورٹ بنوایا؟ نہیں۔ ٹکٹ ہے تمہارے پاس؟ نہیں۔ کیسے جاؤ گے؟ کہتے بس میں نے حج کرنا ہے، میں نے بیت اللہ دیکھنا ہے، میں نے کعبہ دیکھنا ہے۔ پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ حج کے لیے جاتے کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا کہ لاہور سے ٹرین پہ بیٹھ کے پہلے کراچی جاتے ہیں اور وہاں سے بحری جہاز میں سفینۃ الحجاج میں آگے جدہ جاتے ہیں، تب حج ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی شان لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا اور لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کراچی جانے والی ٹرین کہاں سے جائے گی؟ کسی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ سے جائے گی۔ ٹکٹ اس نے کوئی نہیں خریدی ہوئی، بس اس جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب ٹرین آئی اور چلی تو یہ بھی اس میں بیٹھ گیا۔ اب اس کو جو ٹرین کا کنڈکٹر گارڈ تھا اس نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے پوچھا بھائی تمہارے پاس ٹکٹ ہے؟ کہتے جی ٹکٹ تو کوئی نہیں، میں نے تو حج پہ جانا ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں یہاں نہیں بٹھا سکتا، تم ایسے کرو کہ میرے کمرے میں آ کے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں۔ اس طرح اس بندے نے اس کو کراچی پہنچا دیا۔ اب یہ کراچی جب ٹرین سے اترا تو لوگوں سے پوچھتا پھر رہا جی میں نے حج پہ جانا ہے۔ لوگوں نے کہا اس کے لیے تو مدینۃ الحجاج ایک جگہ بنی ہوئی ہے، تمہیں وہاں جانا پڑے گا۔ یہ رکشے والوں سے دوسروں سے یہی کرتا پھر رہے مجھے مدینۃ الحجاج پہنچا دو جی۔ کچھ لوگ تھے جو مدینۃ الحجاج جا رہے تھے، انہوں نے جب اس کو دیکھا تو ان کا بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ رکشے میں بیٹھ جاؤ۔ اس طرح یہ مدینۃ الحجاج پہنچ گیا۔ اب یہ وہاں پر روزانہ اس انتظار میں کہ میں حج پہ کب جاؤں گا۔ تیاری کوئی نہیں ہے، نہ کپڑے تیار ہیں نہ کوئی اور چیز تیار ہے، بس ایسے ہی جیسے بندہ پاگل ہوتا ہے نا، پاگلوں کی طرح یہ چل پڑا۔ چند دن کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک جہاز لگا اور اس میں سواریوں کو بٹھایا گیا، مگر ان کا پاسپورٹ اور ان کی ٹکٹیں چیک کی گئیں اور پھر وہ جہاز چلا گیا۔ اس کو اندازہ تو ہو گیا کہ ہوتا کیا ہے۔ جب دوسرا جہاز لگا نا تو پھر اس نے بھی دل میں سوچا کہ میں نے بھی جہاز پہ سوار ہونا ہے، مگر یہ پاسپورٹ کے بغیر ٹکٹ کے بغیر کیسے جا سکتا تھا؟ تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو حاجیوں کا سامان لے کے جا رہے تھے نا نوجوان، یہ نوجوان جب جاتے ہیں تو ان کی وردی دیکھ کر، یونیفارم دیکھ کر کوئی ان سے ٹکٹ نہیں مانگتا، یہ سیدھا چلے جاتے ہیں۔ تو اس نے ایک نوجوان کو کہا کہ آپ جو سارا سامان لے کے اوپر جائیں گے اور تھکیں گے، کیا فائدہ؟ وردی مجھے دے دو، میں سامان لوگوں کا بھی پہنچا دوں گا اور اینڈ کے اوپر جب خود اوپر پہنچوں گا نا تو آپ کو وردی نیچے بھجوا دوں گا، آپ کو وردی مل جائے گی اور سکون سے آپ بیٹھنا۔ وہ بھی کوئی کام چور قسم کا نوجوان تھا، چنانچہ اس نے بھی ہاں کر دی۔ اب اگلے دن جب جہاز لگا تو اس نے اس نوجوان کی وردی پہن لی اور سامان پہنچانے والا ایک ورکر بن کے جہاز کے اوپر چلا گیا۔ آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا، حتیٰ کہ جب اس نے دیکھا کہ سامان تو سارا اوپر چلا گیا، اس نے اوپر جا کے کپڑے بدل لیے اور کسی دوسرے بندے کے ذریعے وہ جو یونیفارم تھی وہ اس بندے کو نیچے بھجوا دی۔ اس طرح یہ بغیر کچھ دکھائے جہاز کے اوپر پہنچ گیا۔
اب جہاز میں تو اتنے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں کہ دیکھنے سے تو پتہ نہیں چلتا کون حاجی ہے اور کون حاجی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کبھی ادھر بیٹھتا، کبھی ادھر بیٹھتا، کبھی اس کمرے میں، کبھی اس کمرے میں، اور جہاز چلتا رہا۔ کوئی 10-15 دن لگتے ہیں جدہ پہنچنے میں۔ 10-15 دن کے بعد لوگوں نے بتایا کہ جی اب جدہ آنے والا ہے۔ اس کا ایک دوست بن گیا تھا، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے بتا دینا کہ جدہ جہاز کب لگا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، میں بتا دوں گا۔ لو جی، ایک دن آیا، رات کے وقت جہاز جدہ پورٹ کے اوپر لگ گیا، ساحل کے اوپر۔ اس کے دوست نے اسے بتایا کہ بھئی جہاز تو لگ گیا ہے جدہ میں، سامنے عمارت نظر آ رہی تھی، پورٹ نظر آ رہی تھی۔ لو جی، یہ نوجوان جہاز کے اوپر عرشے پہ چڑھا اور وہاں سے اس نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اب دوسرا دوست جو ہے وہ یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ تیراکی جانتا ہوگا اور یہ تیر لے گا، اس کو تو تیراکی آتی نہیں تھی۔ 2-4 اس نے ڈبکیاں کھائیں اور ہاتھ مارتا رہا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح ساحل قریب تھا تو ساحل کے ساتھ جا کے لگ گیا۔ اب جب لگ گیا تو یہ ساحل سے باہر نکلا، سمندر سے باہر نکلا، اس کے منہ میں بھی پانی چلا گیا تھا اور نیند بیہوشی کی سی حالت تھی۔ یہ وہاں بے سدھ پڑا رہا۔ کوئی 3-4 گھنٹے کے بعد پھر اس کو محسوس ہوا کہ میں تو اب ہوش میں ہوں۔ اب یہ سوچ میں تھا کہ پورٹ کے اوپر تو دفتر بنا ہوتا ہے، وہ لوگ پاسپورٹ مانگیں گے، ٹکٹ مانگیں گے اور پھر جانے دیں گے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو میں کیسے چلوں؟ اس نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں یہ پورٹ کیسے بنی ہوئی ہے۔ یہ اٹھا اور اکیلا وہ جو دفتر تھے ان کو دیکھنے لگ گیا۔ اب پورٹ کے بالکل ساتھ جو پورٹ کا آفیسر تھا نا، جدہ ایئرپورٹ، جدہ سی پورٹ کا، اس کا گھر تھا، اور جس طرف یہ تھا اس طرف ایک گرل لگی ہوئی تھی، لوہے کی دیوار نہیں بنی ہوئی تھی، تو نظر آتا تھا کہ صحن میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہاں گیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ 2 بندے تھے، وہ ایک گائے کا دودھ نکالنا چاہتے تھے، مگر ان کو گائے کا دودھ نکالنے کی ٹریننگ نہیں تھی، تو گائے ان کو دودھ نکالنے نہیں دیتی تھی۔ چنانچہ تماشا بنا ہوا تھا، وہ دودھ کے لیے ہاتھ لگاتا، گائے لات مارتی، کبھی ادھر ہو جاتی کبھی ادھر ہو جاتی، اور دونوں لوگ بڑے تنگ تھے۔ اس زمانے میں ابھی ڈبے کے دودھ نہیں ہوتے تھے جو لے کے بچے کو مائیں پلا دیتی ہیں، تو مائیں اپنا دودھ پلاتی تھیں یا پھر گائے کا دودھ پلاتی تھیں۔ وہ آفیسر صاحب کا ایک بچہ تھا جس کو ماں کا دودھ کم پڑتا تھا تو گائے کے دودھ کی ضرورت ہوتی تھی، اس کے لیے اس نے گائے پالی ہوئی تھی، مگر چونکہ لوگوں کو گائے پالنے کا تجربہ نہیں تھا تو وہ گائے کا دودھ نکال نہیں سکتے تھے۔ اب یہ تھوڑی دیر یہ تماشا دیکھتا رہا، پھر اس نے وہ گریل جو تھی اس کو کھٹکھٹایا اور ان کو کر کے ایسے کیا کہ مجھے آتا ہے دودھ نکالنا، میں نکال دیتا ہوں۔ انہوں نے آ کے پوچھا قریب کہ بھئی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے دودھ نکالنا آتا ہے، مجھے یہاں سے اس طرف لے جاؤ، میں نکال دوں گا۔ اب وہ جو بندے تھے وہ تو پہلے گائے کا دودھ نکالنے سے تنگ تھے، انہوں نے افسر کی بیگم کو بتایا کہ جی ایک مسافر ہے، کہتے ہیں کہ مجھے ادھر لے آؤ تو میں دودھ نکال دوں گا، مجھے طریقہ آتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی کہ جی اس کے کاغذات بعد میں چیک کرتے ہیں نا، بندے کو تو یہاں بلائیں نا۔ اس نے چابی دے دی، لو ایک بندہ گیا، اس نے دروازہ کھولا اور اس کو لے کے وہاں پہنچ گیا۔ اب یہ تو تجربہ کار بندہ تھا، اس نے جا کے پہلے گائے کو نا تھپکی دی، تو اس کی تھپکی سے گائے سمجھ گئی کہ یہ تجربہ کار بندہ ہے، تو وہ آرام سے ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ وہ گلاس میں دودھ نکال رہے تھے کیونکہ انہوں نے تھوڑا سا دودھ نکالنا تھا، اس نے ان کو کہا کہ بڑا برتن لے کے آؤ۔ چنانچہ وہ بڑا برتن لے کے آئے اور اس سے بیٹھ کے نا دونوں ہاتھوں سے گائے کا دودھ نکال دیا۔ اب وہ دودھ تو تھا کوئی 5-6 کلو،
उस दूध को देख के तो सारे लोग भी हैरान और घर की औरत तो बहुत ही हैरान हो गई। अच्छा, गाय इतना दूध देती थी? हमें तो 1 पाव आधा पाव मिलता था जो बच्चा मुश्किल से पीता था और तंग होते थे हम। चुनांचे औरत बड़ी खुश कि मेरे बच्चे के दूध का मसला हल हो गया। उसका बाप रहता था मक्का मुकरमा और वहाँ उसने भी कुछ गाय पाली हुई थी, मगर दूध निकालने का मसला था उसको भी, तो वो भी बेटी को बताता रहता था कि गाय तो रखी हुई है, खाना भी हम देते हैं, लेकिन गाय दूध नहीं देती, थोड़ा थोड़ा देती है, गिलास में निकालते हैं। इसने अब्बू को बताया कि अब्बू हमारा तो मसला हल हो गया है, एक मुसाफिर आ गया है और उसने मेरी गाय का दूध निकाला और गाय ने तो 6 किलो दूध दिया। छोटे ने क्या, हमने बड़ों ने भी पिया और दूध ख़त्म नहीं हुआ। उसने कहा बेटा आप ऐसा करो कि उस बंदे को मेरे पास भेज दो, मैं उसे रखूँगा, तनख्वाह भी दूँगा और तुम्हारे लिए कोई और बंदोबस्त कर देंगे। चुनांचे उस मक्का वाले बंदे ने गाड़ी भेजी और ये बंदा गाड़ी में बैठ के जद्दा से मक्का मुकरमा पहुंच गया। अब जब मालिक को मिला तो मालिक ने कहा भाई मेरी इतनी गाय हैं, उनका दूध निकालना है। ये उसको कहे कि मुझे तो हज करना है। वो कहे अच्छा भाई तुझे हज में करवा दूंगा, लेकिन तू मेरा काम तो कर। उसने कहा जी जो काम है बताएं, मैं करूंगा, लेकिन मुझे हज करना है, मुझे बैतुल्ला देखना है। वो भी समझ गया कि ये कोई दीवाना किस्म का नौजवान है और इसके दिमाग में बस ये बात बैठ गई है कि मुझे अल्लाह का घर देखना है, किसी कीमत पे भी हो अल्लाह का घर देखना है मुझे। चुनांचे उसने उसको एक अच्छा घर दिया और चंद दिन देखा तो उसकी गायों ने तो बहुत अच्छा दूध देना शुरू कर दिया। उसने ये फैसला किया कि अब इस लड़के को मेरे वापस नहीं जाने देना। उसने उसको कहा कि देखो भाई आप यहाँ आए हैं, आपको मैं हज भी करवाऊँगा, अल्लाह का घर भी दिखाऊँगा, मगर मैं चाहता हूँ कि हज के बाद भी आप यहीं पे रहें। नौजवान ने कहा मैं कैसे रह सकता हूँ, मेरे बीवी बच्चे तो पीछे लाहौर में हैं। उसने कहा कोई फिक्र की बात नहीं, हम तुम्हारे बीवी बच्चों को भी मंगा लेते हैं। चुनांचे उस बंदे ने ना अपने दामाद को फ़ोन किया जो पोर्ट पे था कि जहाज़ में तो एक दफ़ा फिर आना है, तो ये एड्रेस है, ये नाम है, इन लोगों को भी आप अपने पास बुलवा लें। अल्लाह की शान देखें जी, इसकी बीवी और इसके बच्चे भी हज के लिए वहाँ पहुँच गए। इसका वो दोस्त जिसने बताया था कि जद्दा आ गया है, वो बड़ा अफसरदा था, क्योंकि उसने बाद में इसको देखा नहीं कि मैंने उसको क्यों बताया कि साहिल आ गया है। उसने तो समुद्र में छलांग लगा दी, पता नहीं बचा भी कि नहीं बचा। एक दिन हरम में नमाज़ पढ़ के जा रहा था तो उसने ना उसी लड़के को देखा, गवाले को देखा, वो नमाज़ पढ़ के जा रहा है। उसने उसको रोका, तो तू वही नहीं है जो हमारे साथ आया था जहाज़ पे? कहने लगा हाँ वही हूँ। और तूने समुद्र में छलांग लगाई थी? कहते हैं हाँ मैंने समुद्र में छलांग लगाई थी। कहते हैं कि फिर तेरे साथ क्या हुआ, तू मुझे तफसील बता। ये कहते हैं मेरे साथ आओ, फिर मैं तफसील बताता हूँ। चुनांचे वो इसके साथ गया तो हरम के बाहर एक बिल्कुल नई गाड़ी खड़ी हुई थी। ये उसके पीछे बैठ गए दोनों और आपस में बातें करने लगे। तो गवाला ने बताया कि मेरा मालिक जो है वो कोई अमीर आदमी है मक्का मुकरमा का, उसकी 15-20 गायें हैं, उसका दूध निकालना होता है, मेरा सिर्फ यही काम है। और मेरा काम उसको बहुत पसंद आ गया है और उसने मेरे बीवी बच्चों को भी मंगवा लिया है और मुझे रहने के लिए एक मकान भी उसने दिया है। और आज सुबह उसने मुझे कहा है कि ये जो गाड़ी मुझे हरम लाती ले जाती है ना, ये गाड़ी भी मेरी है। अल्लाह ने गाड़ी भी दे दी, मकान भी दे दिया, बीवी बच्चों को भी पहुंचा दिया और उस गवाले को अल्लाह ने अपना घर दिखा दिया। हमसे तो वो गवाला ही अच्छा था जिसके पास इल्म भी नहीं था, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत थी और उस मोहब्बत के बदले अल्लाह ने उसको घर भी दिखा दिया, उसके बीवी बच्चों को भी वहाँ पहुँचा दिया और अल्लाह ने उसको वहाँ पर गाड़ी भी दे दी, घर भी दे दिया, खाने के लिए जॉब भी दे दी। तो जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है तो फिर बंदे के लिए हज करना कोई मुश्किल नहीं होता। बस मांगे, अल्लाह के सामने रोएं धोएं और खूब मांगे। जितना मांगेंगे उतना अल्लाह आसान फरमा देंगे। हमारे लिए काम मुश्किल है, अल्लाह के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है।
اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا